بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. قرآن مجید کے سلسلے میں بہت سی باتیں سامنے آ گئی. اب جب ہم قرآن شریف پڑھنے جا رہے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اسی سمجھنے کو اور اس کے معنی اور مطلب کے سمجھنے کو تفسیر کہتے ہیں. قرآن مجید کی تفسیر کہتے ہیں اسی کو کہ اس کے معنی اور مطلب کو سمجھنا. اب علم تفسیر یہ بھی ایک بڑا فن اور موضوع ہے. تفسیر کسے کہتے ہیں اصل میں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تفسیر کے ایک ڈکشنری میں معنی اگر آپ کھول کر دیکھیں گے لغت کے اندر تو آپ کو تفسیر کے معنی ملیں گے کھولنا. فسر یفسر تفسیرا کے معنی آتے ہیں کھول دینا، واضح کرنا. اور اصطلاح میں یعنی عام طور پر کسے کہتے ہیں تفسیر؟ تفسیر کہتے ہیں اللہ کی کتاب کے معنی بیان کرنا اور اس کے احکامات اور حکمتوں کو کھولنا، اس کو کہتے ہیں تفسیر. کوئی اگر کہتا ہے میں تفسیر بیان کرتا ہوں یا فلاں صاحب تفسیر کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کے معنی بیان کرتے ہیں اور اس کے احکامات اور اس کے حکمتوں کو بیان کرتے ہیں. یہ ہے تفسیر. کوئی تیسری چیز اس کے اندر نہیں ہوتی. اب یہ ہے کہ تفسیر جب آدمی پڑھنا چاہتا ہے یا کرنا چاہتا ہے تو یہ تفسیر کیسے کرتا ہے؟ یاد رکھیے گا کہ سب سے پہلے مفسر جنہوں نے قرآن مجید کی تفسیر بیان کی وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کی تفسیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں بیان فرمائی ہے. قرآن مجید میں خود فرمایا گیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ہم نے آپ کی طرف قرآن اتارا، اس لیے اتارا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کہ آپ لوگوں کو کھول کھول کر بیان کر دیں مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ جو ان کی طرف اتارا گیا ہے. جو لوگوں پر قرآن مجید اتارا گیا ہے لوگوں کے لیے اس کو کھول کھول کر بیان کرنا، یہ مقصد ہے قرآن مجید آپ پر اتارنے کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن مجید کی تفسیر بیان کرتے تھے اور حضور کی بعثت کا ایک مقصد اور قرآن مجید کے نازل کرنے کی ایک وجہ یہ فرمائی گئی لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کہ آپ لوگوں کو کھول کھول کر بیان کریں، تفسیر کریں. ایک جگہ قرآن مجید میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تفسیر کو بیان کرنے کی حقیقت اور مزید کھول کر بیان کر دی گئی ہے. فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بے شک اللہ نے بڑا احسان کیا ہے مومنوں پر، مسلمانوں پر بڑا احسان کیا. اذ بعث فیہم رسولا منہم کہ انہی میں سے ایک رسول کو اللہ نے مبعوث فرمایا، بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ جو رسول ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر سناتا ہے. ویزکیہم اور ان کو پاک صاف کرتا ہے، لوگوں کو ان کو گندے اخلاق سے پاک کرتا ہے، گندے عقائد سے پاک کرتا ہے، گندے
افکار اور تصورات سے پاک کرتا ہے، اور برائی جو دلوں کے اندر اور ظاہر میں ہوتی ہے اس سے پاک کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور یہ نبی ان کو سکھاتا ہے کتاب اور حکمت کی باتیں۔ اب دیکھیے پیغمبر کی بعثت اور اس کے بھیجنے کی وجہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اتنے سب کام ہیں، اور اس میں ایک کام یہ بھی بتاتا ہے کہ کتاب اللہ کی کتاب کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم۔ حکمت کہتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں جو اللہ کی طرف سے آپ کے دل میں ڈالی جاتی تھی، اس کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے رسول کو بھیجا ہے، اور یہ رسول کو بھیج کر اللہ نے بڑا احسان فرمایا ہے مومنوں پر۔ رسول نہ آتے تو بڑی نعمت سے اور بہت بڑے احسان سے امت محروم ہو جاتی۔ تو اس کو کہتے ہیں تفسیر۔ تو سب سے پہلا مفسر قرآن مجید کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس تفسیر کو بیان کرنے ہی کے لیے اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ اب اس تفسیر کے بعد میں اور اس لائن میں موضوع پر علماء نے وہ خدمت کی ہے کہ آپ باور نہیں کریں گے اور تصدیق نہیں کریں گے کہ اتنی بھی آدمی کسی فن کی خدمت پر آتا ہے تو اتنی خدمت کرتا ہے۔ کیا کچھ لکھ دیا ہے، کس لائن سے تفسیر بیان کی ہے، ایک لائن نہیں سینکڑوں اس کی شکلیں بیان کی ہیں۔ کسی نے الفاظ قرآنی کو لیا، کسی نے معانی اور مطالب کو لیا، کسی نے تجوید کو لیا، کسی نے احکامات کو لیا، کسی نے حکمتوں اور اسرار کو لیا۔ ہر تفسیر کے فن میں بھی 50 پھر الگ الگ قسمیں، اور ہر لائن سے علماء نے وہ خدمت کی ہے کہ سوائے اللہ کے کوئی دنیا کا کوئی آدمی ان کو داد تحسین بھی نہیں دے سکتا، یعنی ان کو مبارکبادی کے الفاظ بھی نہیں دے سکتے۔ ہم اتنی خدمت کی ہے، اتنے پاپڑ دے رہے ہیں، اتنی جستجو تحقیق محنت کر کے کام کیا ہے کہ اپنے حیران ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ عربی زبان میں ہی تفسیر ہے بلکہ ہر زبان میں تفسیریں لکھی ہیں۔ لیکن یہ بھی آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ جب تفسیر آدمی لکھتا ہے تو یہ تفسیر کہاں سے لیتا ہے، اس کے ماخذ کہاں ہے، کہاں سے یہ تفسیر کو اخذ کرتا ہے، حاصل کرتا ہے۔ منمانی تفسیر کرنا جائز نہیں، حرام ہے، اور سب سے بڑا گنہگار ہوگا وہ شخص جو قرآن کو اپنی رائے سے بیان کرتا ہے۔ اپنی رائے سے، میرے خیال میں اس کا مطلب یہ ہے وہ سب سے بڑا گمراہ آدمی ہے، ضلالت اور گمراہی میں سب سے گہرائی میں پڑا ہوا آدمی ہے وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ میرے خیال میں اس آیت کی تفسیر یہ ہے۔ آپ کا خیال چلتا نہیں ہے، پھر کیا چیز چلتی ہے، تفسیر کہاں سے لی جائے گی؟ دیکھیے تفسیر کے لینے کی 6 جگہیں ہیں۔ کوئی آدمی اگر تفسیر کرتا ہے لکھتا ہے تو 6 جگہوں سے تفسیر نکالتا ہے، اس کے ماخذ اور اس کے حاصل کرنے کی چیزیں 6 ہیں۔ نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 2 سنت رسول اللہ حدیث شریف، نمبر 3 اقوال صحابہ کے قول، ان کی باتیں، یہاں سے تفسیر ملتی ہے۔ نمبر 4 اقوال تابعین یعنی صحابہ کو جنہوں نے دیکھا ہے، ان کی ملاقات کی ہے، ان کی باتیں 4 ہو گیا۔ نمبر 5 لغت عرب کی زبان کو جاننا، ان کی لغت کو سمجھنا، وہاں سے بھی تفسیر ملتی ہے۔ اور نمبر 6 تدبر استنباط، یہ 6 طریقے ہیں جہاں سے تفسیر لی جاتی ہے۔ مثلا آپ سے ہم نے کہا بھی سب سے پہلے قرآن مجید، دیکھیے قرآن مجید میں کچھ آیتیں مجمل ہیں، مجمل مانے صاف واضح نہیں ہے، اور کچھ آیتیں تفصیل کے ساتھ ہیں۔ ایک جگہ پر کوئی بات اللہ نے بیان کی ہے، اس کی وضاحت نہیں کی ہے، کبھی آپ دیکھیں گے اسی آیت کو اللہ نے دوسری جگہ وضاحت سے بیان کیا ہے۔ تو اگر کوئی شخص پوچھے اس آیت کی تفسیر کیا ہے تو آپ فوراً بتائیں گے دیکھیے قرآن میں ہی دوسری جگہ اس کی تفسیر بیان کر دی گئی ہے، فلاں یہ آیت ہے۔ مثال کے طور پر آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ میں آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما،
سیدھے راستے پر کی رہنمائی ہمیں فرما دے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے. بس اب انعام فرمایا ہے، کون انعام، کس کے اوپر انعام فرمایا اللہ نے؟ آپ کو کہیں معلوم ہو رہا ہے یہاں اس آیت میں تو نہیں ہے کہ کس پر انعام فرمایا ہے. اب اگر کوئی پوچھے اس کی تفصیل بیان کیجیے تو آپ قرآن مجید میں آپ کو ملے گا اس انعام کس پر کیا. دوسری جگہ اللہ نے وضاحت کی ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ان لوگوں پر اللہ نے بے شک انعام کیا ہے جو انبیاء ہیں. اب دیکھیں انعام کرنے والے وہاں سورہ فاتحہ میں تو نہیں بیان کیا گیا، تفسیر نہیں ہے. انعام جن پر ہم نے کیا ہے ان لوگوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے، اتنا کہا. اب اس کی تفسیر قرآن مجیدی کی دوسری آیت میں ہم کو مل گئی. اولئک الذین، اب وہ کون لوگ ہیں انعام کیے ہوئے؟ اولئک وہ لوگ وہ ہیں جو انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، شہید ہونے والے، اور صالحین، نیک وقار آدمی ہیں، نیک بخت آدمی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا. اب دیکھیے ایک آیت اس کی تشریح قرآن مجید کی دوسری آیت سے ہو گئی. تو قرآن کو حاصل کرنے کا سب سے پہلا طریقہ تفسیر جاننے کا قرآن کی آیت کو قرآن ہی کی تشریح سے جاننا اگر مل جائے. نمبر 2 حدیث شریف ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن مجید کی عملی تفسیر تھی. پوری زندگی آپ کی باتیں قرآن مجید کی تفسیر تھی. آپ کے کیے ہوئے اعمال قرآن مجید کی تفسیر تھے. پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید ہی کے اوپر منتظر تھی. پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید سے وابستہ تھی. اب کوئی بھی آیت آپ کو معلوم کرنی ہو کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں دیکھیں گے، حدیث میں دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کیا بیان کی. اور بے شمار حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات تھے تو کوئی مشکل پیش بھی نہیں آتی تھی. حضور کے بعد مسئلہ آیا ہے کہ یہ تفسیر جاننے کا مسئلہ ہے، ورنہ حضور کی زندگی میں تو ساری آیت باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے اللہ کے حکم سے. کوئی بھی آیت نہیں تو حضور کے اقوال میں دیکھیں گے، حضور کی باتوں میں دیکھیں گے کہ اس کی تفسیر حضور نے کیا بیان کی. اگر مل گئی تو ٹھیک ہے. اچھا پھر یہ کہ حدیث شریف کو پرکھنا سب کا کام نہیں. یہ بھی ہوتا ہے کہ حدیث کے درجات ہوتے ہیں، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث حسن ہے، یہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث ضعیف ہے. ہر حدیث کو کسی آیت کی تفسیر بیان کرنا یہ صحیح نہیں ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو حدیث کہہ کر بیان کر دیا، بعض اوقات وہ حدیث یا تو موضوع ہوگی یا ضعیف ہوگی، جس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ بغیر تحقیق کے بیان کرنے سے دوسری کسی حکم سے یہ حدیث ٹکرائے گی تو آپ ادھر ادھر ہونے لگیں گے، پریشان ہو جائیں گے. ارے یہ حدیث میں تو یہ بتایا گیا اور قرآن مجید کی یہ آیت سے یہ ٹکرا رہی ہے، یا دوسری حدیث سے یہ بات خلاف معلوم ہو رہی ہے. کیونکہ آپ کو علم نہیں ہے اس لائن سے، تو جب تک محققین کی بتائی ہوئی حدیثیں آدمی تسلیم نہیں کرتا ہے اور ہر کچی پکی حدیث کو کہہ کر اس کی تفسیر بیان کرے گا تو وہ دوسری جگہ جا کر پھنسے گا کہیں، کیونکہ اس کو اس علم کی مہارت اس کے اندر نہیں. تو وہی حدیثیں جس حدیثوں کو محققین نے، شارحین نے، محدثین نے اس کے اوپر محنت کر کے اس کی وضاحت کر دی ہے، ان حدیثوں کو ہی آدمی استعمال کرے قرآن مجید کی آیتوں کی تشریح کرنے میں. تو یہ قرآن، حدیث، اسی طرح سے صحابہ کے اقوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے حضور کے اوپر وہی نازل ہوتے وقت ساری کیفیات کو جاننے والے صحابہ ہوتے ہیں. وہ اگر کہتے ہیں کہ اس کی حدیث کی تفسیر، اس قرآن مجید کی آیت کی تفسیر یہ ہے تو یہ معتبر. پھر صحابہ کے بعد تابعین کی بات معتبر، پھر اس کے بعد لغت عربوں کی زبان، اس کے اندر دیکھا جائے گا کہ اس کا کیا مطلب ہے. پھر اس کے بعد تدبر اور استنباط کے غور و فکر اور وہ معیار اللہ تعالیٰ نے جو علم کی وجہ سے عطا فرمایا تھا علماء کو اور اجتہاد کا فن نصیب کیا تھا، وہ پھر آخری درجے پر تفسیر کے اندر وہ نمبر بھی آتا ہے کہ وہاں سے تفسیر لی جائے گی تدبر اور استنباط سے. حق تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید سے صحیح تعلق نصیب فرمائے، صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ.